محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ 2000 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو لوگوں کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی۔ قرآن کریم ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، اور اس کی تفصیل سوائے قرآن کریم کی کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم ہی مل سکتی ہے، یا پھر ان کے ذریعے جو انہوں نے علم آثار اور آثار قدیمہ نے ان کے بارے میں حاصل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے، ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے ستونوں والے عالیشان گھروں میں رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے، جس کے آثار 1984 میں کھدائی کی مدد سے ملے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے، بحر احمر اور بحر احمر کے درمیان یہ پھیلا ہوا ہے، جسے صحرائے الکاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے، جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ ہیں، اور جو کہ کوئی چیز پھینکے تو منٹوں میں غائب ہو جائے۔ وہاں سے یہ قوم آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے، ان کی قوم ملکوں میں پیدا کی گئی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم آگ کے دادا کا نام تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ یہ شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد میں خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیریں کسی نے بھی نہیں کی ہیں۔ شاید اس لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس لقبی جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے، شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے، جو شداد اور اس کی بنائی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق شداد نے جنت کے نام کی خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی جنت بنانے کا ارادہ کیا، اور ادن کے صحرا میں تعمیرات کا کام شروع ہوا، اور 300 برس کی شب و روز کی محنت سے اس نے خوبصورت جنت بنا دی، نہریں آبشاریں بھی بنا دی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کی دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ بھی شہر کے عالیشان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا، اور وہ اسی جنت میں دفن ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ قوم عاد نہایت ہی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی پرزور اور بہادر قوم تھی، سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے، کچھ نے بتوں کے نام مسمور ہو گئے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت تھے، جو کہ یہود اور نصارہ تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم کی بدعمالی اور جب انتہا کو پہنچی تو انہی کی قوم میں سے ایک نیک صالح بندے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود قوم عاد کے سب سے معزز شاہ خلود کے خوبصورت اور وجیحہ شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے اللہ کا پیغام پہنچایا، کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں، اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا قدر نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور اور تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے کہنے لگی۔ قوم عاد کے 13 افراد جو ہیں، آج ان کی بستیاں سرز و شاداب تھیں، کھلیان پھل سے لدے باغات تھے، خوبصورت آبشاریں تھیں، تندرست و توانا قوی مضبوط جسامت والے لوگ تھے۔
اور شاید اسی گھمنڈ میں وہ آکر نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد کو ان کو جادوگر اور سحر انداز کہتے تھے، جنین کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا لیا ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برگلائے ہی ملائی دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ میری مدد فرمائے، اے نبی یہ تھوڑی عرصے میں اپنی کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ بارش روک دو، چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانے میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی نے قوم کی پریشانی کو دیکھا تو اپنے پروردگار سے فرمایا کہ اے پروردگار انہیں بخش دے۔ پھر وہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ آسمان سے میںہ برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی معبود نے تمہیں اسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہذاری کرتے، ان کی مشکل دور ہو جاتی، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے ایک لافانی قوت موجود ہے، چنانچہ 70 سرکردہ افراد کو انہوں نے مدینہ میں بھیج دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعائیں کروانے والے سردار کا نام کیل بن عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں والے بادل بھیج دیے، سرخ سفید۔ پھر آسمان سے ندا ہی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو، تو انہوں نے سیاہ بادلوں کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا۔ صاف بادلوں کو قوم عاد کی جانب جھونکتی ہے، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کی شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا تو جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ یہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دے گی۔ گناہگار لوگ اسی طرح سزا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف ایک انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کے چہرے پر مارے پر تشویش نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں ہمارے لیے عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بادل دیکھ کر کہا تھا یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم کی تباہی کے جو واقعات ہیں وہ یہی ہیں۔ امت مسلموں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت، دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں نہ انجانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔